اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا ونبینا وشفیعنا انشاء اللہ ابی القاسم محمد اللہم صل علیہ وعلی اہل بیتہ مظاہر جلالک وجمالک واللعن علی اعدائہم الشاکین فیہم المنحرفین عنہم اجمعین اما بعد فقد قال الصاحب علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ان غیر محملین لمراعاتکم ولا ناسین بذکرکم۔ یہ حدیث مبارک چونکہ یہ شعبان کا مہینہ ہے اور ابھی ہمارے امام کی ولادت کی تاریخ گزری ہے۔ حضرت کی ولادت 15 شعبان سن 255 ہجری یا سن 256 ہجری کو سامرہ میں ہوئی ہے۔ میں نے جس حدیث مبارک کو عنوان کلام قرار دیا ہے وہ انہی حضرت کی حدیث ہے جس میں حضرت فرماتے ہیں ان غیر محملین لمراعاتکم، ہم تمہاری خبرگیری سے غافل نہیں ہیں، ولا ناسین بذکرکم، ہم تم کو بھولے نہیں ہیں۔ ہمارے امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا عالم یہ ہے کہ ہر دور میں اگر ایک نہج سے دیکھا جائے تو رسول اللہ سے لے کر کے اور امام حسن عسکری علیہ السلام تک جو بھی دور امامت رہا ہے، ہر دور میں ہمارے امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو یاد کیا گیا ہے۔ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ جب میرا فرزند ظہور کرے گا تو زمین کو عدل و داد سے اس طرح بھر دے گا جیسے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے یاد فرمایا، امام حسن علیہ السلام نے یاد فرمایا، حتیٰ آپ دیکھیے کہ وہ جو کربلا کا ماحول تھا، دیکھیے واقع کربلا ہوا ہے سن 61 ہجری میں اور ہمارے امام کی ولادت ہوئی ہے سن 256 ہجری میں، یعنی امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت سے نیئر اباؤٹ 195 یا 196 سال پہلے ہمارے امام کی ولادت ہوئی ہے، کے بعد ولادت ہوئی ہے۔ لیکن عالم یہ ہے کہ ولادت سے 196 برس پہلے کربلا کے اس ماحول میں بھی ہمارے امام نے، امام زین العابدین سلام اللہ علیہ نے اس وقت بھی ہمارے امام کو یاد کیا ہے۔ اور کس عنوان سے یاد کیا ہے؟ جب یہ قافلہ کربلا سے شام پہنچا تو اب یہاں دو طرح سے روایتیں نقل ہوئی ہیں۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ دربار کا واقعہ ہے اور اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے مسجد جامع کا، جمعے کا دن تھا اور امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کو بھی لایا گیا اس مسجد میں۔ جو امام جمعہ تھا، خطیب جمعہ تھا، اس نے امام سجاد سلام اللہ علیہ کے سامنے جو اس کے منہ میں آیا، امیر المؤمنین اور اولاد امیر المؤمنین اہل البیت سلام اللہ علیہم اجمعین کے خلاف اس نے اپنے خطبے میں بیان کیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام تشریف فرما ہے، حضرت نے سر اٹھایا۔ جو قابل توجہ بات یہ ہے کہ اتنے پہلے امام نے یاد کیا ہے ہمارے امام کو، فرمایا کہ اذن لی یا یزید حتی اسعد هذه الاعواد، یزید مجھ کو بھی اجازت دے تاکہ میں بھی ان لکڑیوں پر جاؤں اور پبلک کے سامنے وہ بات بیان کروں کہ للہ فیہ رضن ولہؤلاء الجلساء فیہ اجر و ثواب، جس میں اللہ کی خوشنودی ہو اور ان سننے والوں کو کچھ ثواب بھی مل جائے۔
اس کے بعد حمد خدا اور نعت رسول کے بعد جو امام سجاد علیہ السلام نے اپنے خطبے کا آغاز کیا، مجھ کو پورے خطبے سے بحث نہیں، وہ جملہ نقل کرنا چاہتا کہ اس وقت بھی امام نے یاد کیا ہے ہمارے امام کو. فرماتے ہیں ایھا الناس اعطینا ستا وفضلنا بسبع، ہم کو 6 نعمتیں دی گئی ہیں، 7 فضیلتیں دی گئی ہیں. نمبر 1 اعطینا العلم والحلم والشجاعة والسماحة والمروة والمحبة في قلوب المؤمنین. ہم کو علم دیا گیا، ہم کو مجد و بزرگی دی گئی، ہم کو جو ہے وہ مومنین کے دلوں میں ہماری محبت اتاری گئی. اس کے بعد فرماتے ہیں وفضلنا، ہم کو فضیلت یہ دی گئی. اب یہاں سے سنیے آپ، بأن منا النبی المختار، ہماری فضیلت یہ ہے کہ نبی مختار ہم میں سے، ومنا الصدیق، صدیق اکبر یعنی امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ ہم میں سے، ومنا الطیار، جناب جعفر طیار ہم میں سے، ومنا اسد اللہ و اسد الرسول، اللہ کا شیر ہم میں سے، رسول اللہ کا شیر ہم میں سے، ومنا سبط هذه الامہ، اس امت کے سبطین یعنی امام حسن اور امام حسین ہم میں سے. آخر میں فرماتے ہیں وَمِنَّا مَهْدِيُّهَا، اور ہماری فضیلت یہ ہے کہ اس امت کا مہدی ہم میں سے ہے. تو اب اس امام کی عظمت کا کیا کہنا ہے کہ جس کی ولادت سے 195 سال پہلے اس ماحول میں امام زین العابدین علیہ السلام حضرت کا تذکرہ فرماتے ہیں اپنے خطبے میں، اور حضرت کے وجود مبارک کو اپنے لیے فضیلت قرار دیتے ہیں. تو میں نے عرض کیا جیسا کہ ہر دور میں ہمارے امام کو یاد کیا گیا ہے. چنانچہ اتنا زیادہ تذکرہ ہمارے امام کا ہوا ہے ہر دور میں کہ یہ اب کتاب کی بات نہیں، لیکن عقلی طور پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شاید لوگوں کے دماغ میں آ گیا سنتے سنتے، اتنا ہر امام کی زبان سے سنا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں شاید یہ بات آئی کہ یہ کہیں ہوں گے، ہم لوگ نہیں دیکھ پا رہے ہیں لیکن شاید امام لوگ ان سے ملتے ہوں. چنانچہ ایک آدمی آتا ہے امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں، چھٹے امام. اب دیکھیے چھٹے امام کو جا اور ہمارے امام کو جا، جد کے جد ہے. آ کے وہ پوچھتا ہے کہ کیا آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ تو اس کا مطلب کہ شاید پبلک کے دماغ میں یہ آیا اتنا ذکر سنتے سنتے کہ حضرت ہیں. تو آ کے کہتا ہے چھٹے امام سلام اللہ علیہ سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ امام صادق علیہ السلام نے حضرت کے لیے جو جواب ارشاد فرمایا وہ قابل غور ہے. فرماتے ہیں لو رأیتہ لخدمتہ، اگر میں ان کو دیکھ لیتا تو میں ان کی خدمت کرتا. چھٹے امام سلام اللہ علیہ کا یہ جملہ. یا اب آئیے 8ویں امام ہمارے علیہ السلام. ایسا لگتا ہے دیکھیے کہ آپ جب اماموں کی زندگی ملاحظہ کریں گی تو امیر المؤمنین اور امام حسن، یہ 2 لوگوں کو تھوڑا سا موقع ملا ہے حکومت کا. 3 سال کچھ مہینے مولا کائنات کی حکومت رہی ہے، اور مولا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بعد 6 مہینے امام حسن علیہ السلام کی حکومت رہی ہے. لیکن باوجود اس کے کہ ان لوگوں کے پاس حکومت تھی، خلافت تھی، اقتدار تھا، لیکن اس کے باوجود چاہے مولا کی حیات طیبہ ہو یا امام حسن سلام اللہ علیہ کی سادہ زندگی تھی، باوجود اس کے کہ خلیفۃ المسلمین ہے، بوریے پر بیٹھنا، سوکھی روٹی کھانا، یہ علی سلام اللہ علیہ. اور اس کے بعد امام حسن کے بعد سے لے کے 11ویں امام تک کسی امام کو حکومت نہیں ملی ہے. تو ظاہر سی بات جب اقتدار کے بعد یہ سادگی ہے تو عام حالات میں اکثر اماموں کی زندگی 8ویں امام تک قید میں گزری ہے. جب 8ویں امام سلام اللہ علیہ کا زمانہ آیا، بہت توجہ اس پر فرمائیے آپ حضرات، جب 8ویں امام سلام اللہ علیہ کا دور آیا تو 8ویں امام کو ولی عہدی دے دی گئی تھی. اگرچہ امام نے خوشی خوشی نہیں قبول کیا، اس پر وہ دباؤ تھا اور
شرائط کے ساتھ امام نے قبول کیا اور امام سے اس میں کوئی مطلب بھی نہیں. لیکن چونکہ ولی عہدی آئی تو ظاہری طور کے اوپر مامون وغیرہ نے جس کی حکومت تھی اس نے امام کے یہاں جو ہے وہ دربان بھی لگا دیے, حاجب بھی لگائے, تھوڑا بہت ذرا سا دنیاوی اعتبار سے دیکھنے کو ہاؤ بھاؤ لگا. یہاں چونکہ پبلک جو ہے وہ شروع سے سنتی چلی آ رہی ہے کہ ایک امام آئیں گے, ایک صاحب الامر ہوں گے, تو 8ویں امام کا یہ ظاہری ہاؤ بھاؤ دیکھ کر کے کسی کو یہ احساس ہوا کہ کہیں یہی تو نہیں ہے وہ والے. اب یہاں وہ روایت سنیے جو جواب میں امام نے فرمایا. آ کے ایک شخص 8ویں امام علیہ السلام سے پوچھتا ہے, انت صاحب الامر, آپ صاحب امر ہیں. تو اب امام یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں میں صاحب امر نہیں ہوں, اس لیے کہ جو امام وقت ہے ہر امام اپنے زمانے میں صاحب امر ہے, تو کہہ تو سکتے نہیں. لیکن ہاں بھی اتنا آسان نہیں ہے, اس لیے کہ امام پوچھنے والے کی نیت سمجھ رہے ہیں کہ وہ کس کو سمجھ کے ہم سے پوچھ رہا ہے. تو آ کے وہ کہتا ہے کہ انت صاحب الامر, کیا آپ صاحب امر ہیں؟ حضرت نے فرمایا ہاں, نعم انا صاحب الامر, میں ہوں صاحب امر. لیکن فوراً جو ہے وہ وضاحت فرمائی, مگر وہ والا نہیں ہوں جس کو سمجھ کے تم پوچھ رہے ہو. وَكَيْفَ أَكُونُ ذَلِكَ, اور میں کیسے ہو سکتا ہوں ان کی طرح, میرا جسم یہ ہے, میرا جو ہے وہ حالات یہ ہیں. پھر اس کے بعد امام نے ہمارے امام کے لیے فرمایا کہ جب وہ آئیں گے تو ہوگا کیا. چنانچہ فرماتے ہیں سنو, جب وہ آئیں گے یکون معہ عصا موسیٰ, جب وہ تشریف لائیں گے تو ان کے ساتھ موسیٰ کا عصا ہوگا, جناب سلیمان کی انگوٹھی ہوگی, یوسف کا پیراہن ہوگا. اس کے بعد جو ہمارے امام کی قوت کے لیے حضرت نے فرمایا, اور فرماتے ہیں دیکھیے مولا کائنات نے سلام اللہ علیہ در خیبر اکھاڑا ہے, وہ معمولی چیز نہیں ہے. 32 ٹن کا دروازہ تھا, محدث دہلوی کہتے ہیں در خیبر کا 320 کنٹل, کہ جس کو امیر المومنین علیہ السلام نے 2 انگلیوں سے اکھاڑا. اور یہاں تک بھی بعض اس میں ملتا ہے کہ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ علی کو دیکھیے, تو پیغمبر نے فرمایا میاں ہاتھ کیا دیکھتے ہو, پیر دیکھو. تو معلوم ہوا کہ پیر بھی زمین پر نہیں ہے. تو یہ تو طاقت امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی تھی. لیکن اب یہاں 8ویں امام جو ہمارے امام کے لیے فرماتے ہیں کہ جب حضرت ظہور فرمائیں گے تو ان کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. تو جب اس نے آگے کہا کہ کیا آپ صاحب الامر ہیں, فرمایا ہوں تو میں, مگر وہ والا نہیں ہوں جس کو سمجھ کے تم پوچھ رہے ہو. جب وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ موسیٰ کا عصا ہوگا, فرعون وہ جناب سلیمان کی انگوٹھی ہوگی, یوسف علیہ السلام کا پیرہن ہوگا. اس کے بعد امام نے ہمارے امام کی قوت طاقت کو جو بیان کیا ہے, فرماتے ہیں اور سنو, لو مد یدہ الی اعظم شجرۃ علی الارض لقلعہا, کہ ان کی طاقت کا عالم یہ ہوگا کہ وہ زمین کے عظیم ترین درخت کی طرف بھی ہاتھ بڑھا دیں گے, وہ جڑوں سمیت اکھڑتا ہوا نظر آئے گا. یہ طاقت ہے ہمارے امام کی. جب حضرت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور ہوگا تو دنیا کا جو عالم ہوگا, آج لوگ چاند پہ جا رہے ہیں, آج ہم فضاؤں میں اڑ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ انسان نے اپنی عقل کا زیادہ سے زیادہ 6% یا 7% استعمال کیا ہے. مگر جب حضرت ظہور فرمائیں گے تو بعض روایتوں سے ایسا لگتا ہے کہ جس کو چاہیں گے, اگر کسی کے سر پہ امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف صرف اس طرح ہاتھ پھیر دیں گے, اس کی عقل مکمل ہو جائے گی. تو جب آج 6% اور 7% عقل کے استعمال پر آدمی فضاؤں میں اڑ رہا ہے, چاند پر جا رہا ہے, تو حضرت کے زمانے میں جب لوگوں کی عقلیں کامل ہو جائیں گی تو دنیا کتنی ترقی کرے گی. اسی لیے روایتیں کہتی ہیں کہ حضرت کے زمانے میں باقاعدہ آسمانوں پر بھی آبادیاں ہوں گی. جیسے آج ہم دبئی اور کیا کہتے ہیں لندن جاتے ہیں, اس طرح سے لوگ جو ہے وہ آسمانوں پر جایا آیا کریں گے. یہ وہ ترقی ہوگی ہمارے امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے زمانے میں, جب حضرت کا وجود مبارک اس کائنات میں ہوگا. اب یہاں سے میں ایک طرف توجہ آپ حضرات کی خواتین کی مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ جس امام کی قدر و قیمت یہ ہے
جس امام کی عظمت یہ ہے، آپ یہ بتائیے کہ ہم جیسے جاہل لوگ جو اپنے دعویٰ کرتے ہیں امام علیہ السلام سے محبت کا اور عشق کا، اہل بیت کا، ایسی شخصیت کے مقابلے میں ہماری آپ کی کوئی اوقات ہے، ہماری آپ کی کوئی حیثیت ہے؟ آج دنیا میں ذرا سا اگر ہمارے پاس حیثیت ہو جائے، آئی ایس ہو گئے، پی سی ایس ہو گئے، ڈی ایم ہو گئے، پیسے والے ہو گئے، تو اپنے پرانے دوستوں کو ہم بھول جاتے ہیں جن کے ساتھ ہم بچپنے سے پڑھ رہے تھے، ایک ساتھ اسکول جا رہے تھے۔ ہم ڈی ایم ہو گئے ہیں، ہمارا جو ہے وہ کلاس فیلو رکشہ چلاتا ہے، تو ہم جلدی پہچانتے نہیں ہیں۔ ذرا سا جو ہے وہ سوسائٹی کے اعتبار سے فرق آتا ہے تو ہم اپنی حیثیت بھول جاتے ہیں۔ امام کی عظمت کیا ہے، امام کا مرتبہ کیا ہے، جس کے قبضے میں اللہ تبارک و تعالی نے کائنات دے رکھی ہے۔ ان کا عالم یہ ہے کہ اس عظمت کے باوجود، دیکھیے ہم ذرا سا نالائقی کر دیں، ہمارا باپ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو آگ کر دیا، یہ ہمارا بیٹا نہیں ہے۔ ہم تھوڑا سا غلط اور گندے نکل جائیں، ہم سے ہمارا بھائی کنارے ہو جاتا ہے کہ بھائی وہ ہم سے ان سے مطلب نہیں ہے۔ شوہر زوجہ میں طلاق ہو جاتا ہے اگر کوئی ایک آدمی خراب نکل جائے یا غلط نکل جائے۔ ہم کیوں ایسا کرتے ہیں؟ باپ کیوں کہتا ہے کہ صاحب میرا بیٹا نہیں ہے؟ کہ اس کی عزت کے خلاف ہے، کہ لوگ کیا کہیں گے، صاحب اتنا گندا آدمی ان کا بیٹا ہے، یا اتنے گندے آدمی کی یہ باپ ہیں، یا اتنے خراب آدمی کی یہ بھائی ہیں، یا اتنے خراب جو ہے وہ مرد کی یہ زوجہ ہے، یا اتنی خراب زوجہ کی یہ شوہر ہے۔ ہم اپنی آبرو کی خاطر بیٹے کو چھوڑ دیتے ہیں، بھائی کو چھوڑ دیتے ہیں، شوہر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ تو ہمارے پاس اتنی آبرو ہے، اتنی عزت ہے، اور وہ جس کے قبضے میں کائنات ہو، وہ کتنا بڑا انسان ہوگا، اس کے پاس آبرو نہیں ہے، ان کی عزت نہیں ہے۔ اور ہم جیسے لوگ ان کی محبت کا دم بھرتے ہیں۔ کیا امام کو، باپ کو حق ہے، بھائی کو حق ہے، کیا امام کو حق نہیں ہے کہنے کا کہ جاؤ ہم جیسے، تم جیسے گندے لوگوں کے امام نہیں ہیں، ہم تم جیسے نالائقوں کے امام نہیں ہیں، ہم تم جیسے لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا؟ اور معاذ اللہ، استغفر اللہ، خاکم بدہن، اگر امام یہ کہہ دیں کہ جاؤ میں تم جیسے لوگوں کا امام نہیں ہوں، پھر ہمارا حال کیا ہوگا؟ دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ لیکن اتنے کریم ہیں یہ، اتنے کریم ہیں یہ کیا ان کا پورا خاندان بالکل وہی صفات ہیں ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح سے۔ اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے مظہر صفات خدا۔ آدمی اللہ کے لیے کیا ہے؟ آدمی لاکھ گناہ کر لے، ہزار بدماشیاں کر لے، قرآن کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ میرے حبیب، قرآن میں آیت ہے یہ، میرے حبیب ان لوگوں نے جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، آپ کہہ دیجئے ان سے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارا سارا گناہ معاف کر دے گا۔ یا دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے میں اپنے بندوں سے بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والوں کی پکار کو سنتا ہوں، دعا کرنے والوں کی دعا کو سنتا ہوں۔ ان سے کہیے مجھے پکارا کریں، مجھ پر ایمان لائیں۔ یا حدیث کہتی ہے کہ لاکھ گناہ کے آدمی توبہ کر لے، خدا معاف کرتا ہے۔ ان اللہ یحب الشاب التائب، نہ یہ کہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ حدیث کہتے کہ اللہ توبہ کرنے والے جوانوں سے محبت کرتا ہے۔ یا دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا جسٹ لائک اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ یہ کرم ہے اللہ کا، یہ رحم ہے اللہ کا۔ روایت کہتی ہے اگر کسی کی نماز جنازہ پر 40 لوگ کھڑے ہو کے کہہ دیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا سوائے خیر کے۔ روایت امام صادق سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے قد اجزت شہاداتکم، جاؤ تمہاری گواہی قبول۔ اور پھر خدا فرماتا ہے کہ یہ تو تم لوگوں نے اس بات کی گواہی دی جو تم کو پتا تھا، اس مرنے والے کے تو کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو میں جانتا تھا، بندے کوئی جانتے ہی نہیں تھے، لیکن جب تم لوگ انسان ہو گئے کہہ رہے ہو ٹھیک تھا، تو جاؤ میں نے وہ بھی گناہ اس کا معاف کر دیا جو میں جانتا تھا تم لوگ نہیں جانتے تھے۔
اس قدر کریم ہے میرا رب، اس قدر کریم ہے میرا اللہ۔ اور یہ اہل بیت علیہم السلام اسی اللہ کی صفت کے مظہر ہے۔ جیسے خدا کریم ہے، ہزار بدماشیوں کے باوجود ہم کو معاف کرنے پہ تیار ہے، وہی صفات ہمارے اماموں کے اندر ہیں۔ امیر المومنین کی زندگی دیکھیے، ملے گا کوئی آدمی کائنات میں ایسا؟ ماہ مبارک رمضان آنے والا ہے، انشاءاللہ مولا کا بھی ذکر ہوگا اس مہینے میں، شہادت مولا کی ہے ماہ مبارک رمضان میں۔ ہے کوئی دنیا میں ایسا کہ جس نے ضربت لگائی ہو، جس نے شہید کیا ہو، جب وہ ابن ملجم گرفتار کر کے آتا ہے امیر المومنین اس کو شربت بھجواتے ہیں؟ یہ کرم کہاں ملے گا سوائے اہل بیت کے؟ یا امام حسین سلام اللہ علیہ، حر نے معمولی کام نہیں کیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کو گھیر کے لانے والے کا نام ہے حر، کربلا لانے والے کا نام ہے حر۔ لیکن ذرا سا شرمندہ ہوئے بارگاہ میں آئے، امام نے حر کو کلیجے سے لگایا اور قیامت تک کے لیے حر علیہ السلام بنا دیا۔ تو وہی چیز ہمارے امام کے اندر ہے۔ امام عصر اجل کریم ہے، رحیم ہے، ہمارے اوپر توجہ ہے ان کی۔ میں نے ابھی کہا نا کہ ہم لوگ آبرو کی خاطر ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن مرحوم سید ابن طاؤس رحمت اللہ علیہ رضوان اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ سرداب میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو ہمارے آپ کے لیے، اس پر میری بہنوں، میری بیٹیوں، غور سے سنیے آپ ہمارے امام کے اس محبت کو، ہمارے امام کے اس کرم کو۔ مرحوم سید ابن طاؤس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت کو سرداب میں ہمارے آپ کے لیے یہ دعا کرتے سنا گیا۔ فرماتے ہیں پالنے والے شیعتنا خلقوا من شعاع انوارنا، ہمارے شیعہ ہمارے نور کی کرنوں سے پیدا ہوئے، وفاضل طینتنا، ہمارے فاضل طینت سے پیدا ہوئے۔ اس کے بعد دیکھیے ہم آپ الگ ہو جاتے ہیں، ہم سے ان سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن ہمارے گناہوں کا اقرار میرا مولا، میرا امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہ کی بارگاہ میں حضرت اقرار فرماتے ہیں خدا قد فعلوا ذنوبا کثیرا، انہوں نے بہت گناہ کیا ہے، لیکن گناہ کیوں کیا ہے؟ اتکالا علی حبنا و ولایتنا، ہماری محبت اور ہماری دوستی پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ اس کے بعد جملہ سنیے، ہے کوئی کہ گناہ کریں ہم اور وہ اپنے اوپر لے لیں کہ انہوں نے گناہ تو کیا ہے مگر کیوں کیا؟ اتکالا علی حبنا، ہماری محبت میں دھوکہ ہو گیا ان سے، ہماری ولایت کی بنیاد پر۔ اس کے بعد جو امام دعا کرتے ہیں، پروردگارا ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما، میرے اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ پالنے والے، اب دو صورتیں ہیں نا، یا تو ہم نے اللہ کی نافرمانی کی یا آپس میں گڑبڑ کی ہے۔ اب حضرت فرماتے ہیں خدا ان کان ذنوبہم بینک و بینہم، اگر ان کا گناہ تیرے اور ان کے درمیان ہے، فرماتے ہیں فاصفح عنہم لقد رضینا، پالنے والے تو ان کو معاف کر دے، ہم ان سے راضی ہیں، ہم ان سے خوش ہیں۔ لیکن یہ توجہ کی چیز ہے، اگر ہمارا معاملہ آپس کا ہے تب امام نے نہیں کہا اللہ ان کو معاف کر دے، لیکن تب بھی دعا کی ہے۔ اب فرماتے ہیں وَإِن كَانَ ذُنُوبُهُمْ بَيْنَهُمْ، اگر ان کا آپس کا معاملہ ہے، ہم نے کسی کا حق مار لیا، ہم نے کسی کو غیبت کر دی، ہم نے کسی کو جو ہے وہ زیادتی کی کسی کے ساتھ، تو اب امام نہیں کہتے معاف کر دو، لیکن پھر بھی دعا کی ہے۔ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ ذُنُوبُهُمْ بَيْنَهُمْ، اگر ان کا آپس کا معاملہ ہے، پالنے والے ان کو توفیق دے دے کہ یہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ اب ایک سوال میں آپ خواتین سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتائیے کیا معاذ اللہ استغفر اللہ خاکم بدہن امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی دعا خدا قبول نہیں کرے گا؟ خدا معاذ اللہ امام کی دعا رد کر دے گا؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ اور امام کی دعا کیا ہے؟
اگر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ظلم و زیادتی کی، خدا ان کو ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق دے۔ لیکن اب آپ دیکھیے کیا واقعی آج ہم سے آپ سے اگر کچھ اختلاف ہو گیا اور آپ آئے، آپ نے کہا کہ مولانا صاحب جانے دیے غلطی ہو گئی، ہمارا کیا جواب ہوتا ہے؟ نہ، تم معافی کے لائق نہیں ہو، میں زندگی میں تم کو نہیں معاف کر سکتا ہوں، مر جاؤں گا تم کو نہیں معاف کروں گا۔ تو ہم کیوں نہیں معاف کر رہے ہیں؟ امام کی دعا ہے کہ پالنے والے ہمارے شیعوں کو ایک دوسروں کو معاف کرنے کی توفیق دے، اور ہم معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو کیا یہ ہمت ہے کہ ہم کہہ دیں معاذ اللہ امام کی دعا قبول نہیں ہوئی، اللہ نے امام کی دعا رد کر دی؟ یہ تو کہہ نہیں سکتے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تعلقات ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ شیعہ ہی نہیں ہو پائے ہیں ابھی جن کے لیے امام نے دعا کی ہے۔ آئیے مل کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے اس امام کو وسیلہ بنا کر کے خدا سے دعا کریں کہ اللہ ہم کو ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما، معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما، اس لیے کہ امام کی دعا رد نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم اگر معاف نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہم کو سوچنا پڑے گا کہ ہم امامہ لگا کے گھوم تو رہے ہیں مگر شاید شیعہ نہ ہوں ابھی جیسا امام چاہتے ہیں، ہم قبا پہن کے ٹہل تو رہے ہیں لیکن شاید ابھی ہم وہ شیعہ نہیں ہو پائے ہیں، ہم مجلسیں تو پڑھتے ہیں لیکن شاید ابھی ہم وہ شیعہ نہیں ہو پائے ہیں۔ یا اللہ بحق صاحب الزمان، بحق امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ہم کو صحیح معنوں میں شیعہ بننے کی توفیق عنایت فرما۔ اور بس آخر کلام میں آپ حضرات سے یہ گزارش کر دوں کہ اپنے امام سے رابطہ برقرار رکھیے۔ میں یہی مرحوم سید ابن طاؤس رضوان اللہ علیہ اپنے فرزند کو وصیت فرماتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا اپنے لیے دعا کرنے سے پہلے اپنے امام کے لیے دعا کرنا، اپنے لیے صدقہ دینے سے پہلے اپنے امام کے لیے صدقہ دینا۔ ہمارا امام زندہ موجود ہے، کوئی مصیبت دنیا کی ہو اپنے امام سے فریاد کرو، اپنے امام سے مانگو۔ پھر کہتے ہیں یاد ہے بیٹا بچپنے میں جب تم کو نمونیا ہوا تھا تو ہم نے اسی امام سے تمہارے لیے جو ہے وہ شفا اللہ سے مانگی تھی، طلب کیا تھا اور تم کو شفا ملی ہے۔ اس کے بعد جناب سید ابن طاؤس رضوان اللہ علیہ اپنے بیٹے کو امام سے مانگنے کا سلیقہ بتا رہے ہیں۔ دیکھیں مانگنا کوئی وہ چیز نہیں، مانگ تو آدمی کوئی بھی مانگ، لیکن مانگنے کا ہنر ایک اہم چیز ہے، مانگنے کا سلیقہ ایک اہم چیز ہے۔ تو جہاں انہوں نے اپنے فرزند کو وصیت کی اپنے امام سے مانگو، اپنے امام کے لیے دعا کرو، اپنے امام کے لیے اپنے سے صدقہ دینے سے پہلے اپنے امام کے لیے صدقہ دو، وہیں پھر اپنے فرزند کو سکھاتے ہیں کہ امام سے مانگو گے تو کیسے مانگو گے، سلیقہ کیا ہونا چاہیے۔ اس کو سمجھانے سے پہلے، بتانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے چل کر کے ایک چیز سمجھا دوں۔ قرآن مجید میں پورا سورہ یوسف موجود ہے، جناب یوسف کی داستان موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ کل 12 بھائی تھے، جس میں یوسف اور سب سے چھوٹے بنیامین، 11ویں نمبر پر یوسف، 12ویں نمبر پر بنیامین، یہ ایک ماں باپ سے یعنی سگے بھائی ہیں۔ اس کے اوپر جو 10 بھائی ہیں سب کا باپ ایک ہے، یعنی یہ 12 بھائی ہیں۔ بقیہ 10 بھائی حضرت یوسف سے بڑے ہیں۔ ان بھائیوں نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ نمبر 1، پہلے تو مارنے کا ارادہ کیا، پھر ایک نے سمجھایا چھوڑو جانے دو، کنویں میں ڈال دو۔ جناب یوسف کو اپنی باپ کی اولاد نے، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ یہ چیز بھی قرآن کہتا ہے نا نحن نقص علیک احسن القصص، پیغمبر ہم آپ کو سب سے بڑھیا والا قصہ سنانے جا رہے ہیں، اور اگر ہم غور کریں کہ واقعی اس میں کیا ہے، بڑی نصیحتیں۔ اپنے باپ کی اولاد نے، اپنے بھائیوں نے پہلے تو یوسف کو مارنے کی کوشش کی، پلان بنایا باقاعدہ، پھر پلان بدلا، کنویں میں ڈال دیا۔ کنویں میں سے اللہ نے نکالا، جیسے ہی کنویں سے باہر آئے یہ بھائی لوگ پھر آ گئے ان لوگوں کے پاس جو تاجر آئے تھے جنہوں نے نکالا تھا، کہا یہ ہمارا غلام بھاگ کے، اپنے بھائی کو غلام کہہ رہے ہیں، یہ ہمارا غلام بھاگ کے آ گیا، تم لوگوں نے کہاں پکڑ لیا؟ ان سب نے کہا لے جاؤ، انہوں نے کہا چلاؤ، کچھ پیسہ دے دو۔ قرآن کہتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دِرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، ان بھائیوں نے حضرت یوسف کو چند سکوں میں بیچ دیا۔ روایت میں ہے
30 درہم میں غالباً بیچا ہے، بیچ دیا جناب یوسف کو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک مدت تک غلام بنے رہے، پھر گناہ نہ کرنے کے جرم میں 12-13 سال جیل میں رہے، پھر اللہ نے وہاں سے نکالا اور حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر ہو گئے، پرائم منسٹر ہو گئے۔ قحط شروع ہوا، وہ سارا انتظام انہوں نے کر رکھا تھا، کہیں جو ہے وہ گیہوں نہیں ہے، مصر میں ہے، یوسف دے رہے ہیں۔ جن بھائیوں نے بیچا، کنویں میں ڈالا، اتنی مدت تک غلام بنے رہے، آپ بتائیے ہم آپ ہوں اور پرائم منسٹر بننے کے بعد پہلا دماغ میں کیا خیال ہوگا؟ ان بھائیوں کو پکڑواؤ، سزا دو۔ لیکن یہ اللہ والے ہیں۔ جناب عزیز مصر جو ہے وہ جناب یوسف علیہ السلام، اب ان کو بے چینی ہے، انتقام کا جذبہ نہیں ہے، بے چینی ہے کہ جب ہر طرف قحط ہے تو ہمارے کنعان میں بھی قحط ہوگا، ہمارے پتہ نہیں گاؤں والے کیسے رہ رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، میرے گھر والوں کا پتہ نہیں کیا حال ہے، میرے بھائیوں کا۔ یہ ہے انسانیت، ہاں اتنا کرنا کیا ہے جن بھائیوں نے، میرے بھائیوں کا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا۔ چنانچہ وہ ان کے جو ہے وہ سپاہی جو اس طرف نگرانی کر رہے تھے فلسطین کے بارڈر کی طرف، مصر و فلسطین کے جو بارڈر ملتا کنعان کی طرف کا، تو جناب یوسف نے کہلایا کہ اگر 10 بھائی ایک ساتھ کنعان کی طرف سے آتے دکھائی دیں تو ان کو میرے پاس لاؤ۔ ہوا یہی، قحط سے پریشان ہوئے، ان لوگوں کو پتہ چلا کہ مصر میں جو ہے وہ سستے دام پر گیہوں مل رہا ہے، وہ لوگ آ گئے، 10 بھائی تھے، پکڑے گئے۔ لوگ لے کر کے سپاہی آئے جناب یوسف کے پاس، جناب یوسف کو ان لوگوں نے نہیں یوسف چھوٹے سے تھے جب ڈالا تھا کنویں میں، یہ لوگ بڑے تھے، تو یوسف نے تو پہچان لیا یہ میرے بھائی ہیں سب، یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں ہے، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، مگر یہ لوگ یوسف کو پہچان نہیں سکے۔ یوسف نے حال چال پوچھا، خیریت پوچھی، کہاں سے آئے ہیں آپ لوگ، کئے بھائی ہیں آپ لوگ؟ اب ان کی بدماشی دیکھیے، کل صاحب ہم لوگ 12 بھائی تھے، ایک بھائی کو ہمارے بھیڑیا کھا گیا اور اس کی وجہ سے جو اس سے چھوٹا والا ہے اس کو بابا کہیں جانے نہیں دیتے، تو ہم لوگ 10 لوگ آئے ہیں۔ اب ان لوگوں نے، اچھا یوسف کو پتا ہے نا، جو چاہتے انتقام لے سکتے تھے، نہیں لے سکتے تھے، جو چاہتے ان لوگوں کو اب سزا دے سکتے تھے کہ نہیں دے سکتے تھے، لیکن ان لوگوں، اچھا ان کو پتا نہیں کہ یہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں عزیز مصر ہے وہ اپنا بھائی ہے۔ اب یہ لوگ تو ایک عام حاکم سمجھ کے، اب قرآن کی آیت سنیے کیا کہا انہوں نے، کھڑے ہوئے، یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، اے عزیز مصر ہم کو مصیبتوں نے گھیر لیا ہے، فقر و فاقہ نے گھیر لیا ہے، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم بہت مختصر سی رقم لے کے آئے ہیں، ہمارے پاس کچھ پیسہ ویسا نہیں ہے، فاوف لنا الکیل، تو کچھ تو دے دیجئے، وتصدق علینا، اے عزیز مصر کچھ صدقہ بھی کر دیجئے، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ دینے والوں کو جزا دیتا ہے۔ جناب یوسف نے کچھ نہیں کہا، ظاہر تک نہیں ہونے دیا، کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اپنے نوکروں کو بلایا، کہا بھائی ان لوگوں کو گیہوں دے دو، اور دھیرے سے کان میں کہا جو پیسہ بھی لائے ہیں نا بوریوں میں ان کا پیسہ بھی ڈال دو۔ یہ سن لیا آپ نے۔ اب جناب سید ابن طاؤس اپنے فرزند کو جو وصیت کرتے ہیں کہ امام سے مانگو امام سے مانگو، سلیقہ جو سکھایا وہ یہ کہ بیٹا جب امام کو پکارنا تو پہلے اس آیت کو پڑھنا، وہی جو بھائیوں نے کہا، کہنا یا ایھا العزیز، اے عزیز، اے عزیز، ان لوگوں نے عزیز مصر کہا، تمہارے ذہن میں ہو کہ فاطمہ کا عزیز، یوسف فاطمہ، یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اس آیت کو پڑھنے کے بعد کہنا مولا، وہ تو یوسف کے بھائی تھے جن کے پاس کچھ سکے تھے جو لے کے آئے تھے، تو انہوں نے کہا فاوف لنا الکیل وتصدق علینا، لیکن مولا ہمارے پاس تو وہ بھی نہیں ہے، ہم تو بس گناہ کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن مولا ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ اس یوسف سے کہیں بڑے ہیں، تو جب یوسف اپنے بھائیوں کے ساتھ اتنا کر سکتے ہیں تو آپ تو فاطمہ کے یوسف ہیں، آپ تو کہیں بڑے ہیں یوسف سے، اس آیت کو دہراؤ اور اب اپنے امام سے طلب کرو۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے صدقے میں ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے، ہم سب کو توبہ کی توفیق عنایت فرمائے۔
ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ بحق صاحب الزمان عطا فرمائے، ایک دوسرے سے معافی مانگنے کا جذبہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو عنایت فرمائے۔ بس آخر کلام میں ایک چیز، ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں ہمارے، بہت بزرگ عظیم شخصیت، مرحوم آغا سید جمال گل پائگانی رحمت اللہ علیہ۔ ان کا ایک فقرہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کچھ ریاضتیں ایسی ہیں کہ اگر انسان ان ریاضتوں کو پورا کر لے جائے تو واقعات کربلا کو دیکھ سکتا ہے مجسم۔ پھر وہ فرماتے ہیں مگر کچھ واقعات ایسے ہیں کہ جو عام مومن کی نظروں کے سامنے نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ مومن کا دل ابھی اتنا مضبوط نہیں ہے کہ وہ ان مناظر کو دیکھ کے برداشت کر سکے۔ اس کے بعد کہتے ہیں لیکن امام ہمارے جہاں زیارت کو جاتے ہیں عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، سارے مصائب، سارے مناظر ان کی نظروں کے سامنے ہوتے ہیں۔ آپ بتائیے آج آپ لوگ سن کے گریہ کرتی ہیں نا، امام کے سامنے سارا منظر ہے، امام کیسے برداشت کرتے ہوں گے؟ یہی وجہ ہے کہ اگر پوچھا جائے نا کہ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ دکھا ہوا دل کائنات میں کس کا ہے، تو اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں سوائے امام کے اور کسی کا نام نہیں لے سکتا ہوں۔ کیوں؟ ایک تو یہ ہم نے آپ کو سنا ہے سارے مناظر امام کے نظروں کے سامنے ہیں۔ دو، روایت کہتی ہے ہر شب جمعہ ہمارے اعمال امام کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، حضرت ہمارے اعمال کو ملاحظہ فرماتے ہیں، اگر اعمال اچھے ہیں خوش ہوتے ہیں، دعا دیتے ہیں، اور اگر اعمال اچھے نہیں ہیں بد دعا نہیں دیتے، روایت کہتی گریہ کرتے ہیں۔ تو ایک طرف ہمارے گندے اعمال، ہاں وہ، اور دوسری طرف یہ اہل البیت علیہ السلام پر ہونے والے مصائب، اتنی بڑی کربلا، جناب فاطمہ کی مصیبتیں، یہ سب دیکھتے ہوں گے تو ان کے قلب مبارک پر کیا گزرتی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت کا جملہ مشہور ہے وَلَأَبْكِيَنَّ لَكَ بَدْلَ الدُّمُوعِ دَمًا، اے جد اگر روتے روتے آنسو خشک ہو جائیں گے تو میں آپ کے اوپر خون روؤں گا، مگر گریہ بند نہیں کروں گا۔ بس دو جملے اسی تناظر، یہ ذہن میں رہے آپ کے کہ امام کے سامنے جہاں جاتے ہیں وہاں کے سارے مصائب امام کی نظروں کے سامنے ہیں۔ اس تصور کے بعد آپ ذرا سوچئے کہ اگر امام کربلا جاتے ہوں گے، اکبر اس طرح شہید ہو رہے ہیں، یہ امام حسین علیہ السلام میدان میں آئے، یہ قاسم کے لاش پامال ہو رہی ہے، ارے یہ عباس کے بازو قلم ہو گئے، یہ سارے مناظر آقا دیکھتے ہوں گے، کیسے برداشت کرتے ہوں گے۔ ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، جب کبھی بقی میں جاتے ہوں گے تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سارے مصائب آقا کی نظروں کے سامنے ہوتے ہیں، کیسے برداشت کرتا ہے میرا مولا اس پردے میں بیٹھ کے۔ حضرت کی نظروں کے سامنے ہے یہ آگ لائی گئی، یہ لکڑی لائی گئی، اللہ اکبر، دق الباب کیا گیا، بی بی دروازے پر آئیں، کیا ہے؟ کہ علی کو بھیج دیجئے۔ شہزادی نے فرمایا علی نہیں آ سکتے۔ ان لوگوں نے کہا ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔ دیکھیے غور کرے آدمی تو کتنا بڑا جملہ ہے یہ۔ ہم لوگوں کے ساتھ دقت کیا ہے؟ شیعہ گھر میں پیدا ہو گئے، بچپنے سے سنتے چلے آ رہے ہیں، دل ہم لوگوں کا پتھر ہو گیا، ورنہ جناب فاطمہ زہرا، امام حسن و امام حسین معمولی چیز ہے۔ لیکن ان ملعونوں نے جواب کیا دیا ہے؟ جب بی بی نے کہا کہ علی نہیں آ سکتے تو انہوں نے کہا ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔ بی بی نے فرمایا کیا اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں تمہارے نبی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ ایک شخص کہتا ہے وَإِن، مطلب ہوا کریں، اور صرف کہا نہیں۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، سنو، تمہاری
فاطمہ زہرا کے ساتھ کیا کیا ہے ان ظالموں نے، خالی کہا نہیں ہے، گھر میں آگ لگا دی گئی۔ کہتے ہیں جب دروازے کا کچھ حصہ جل چکا تو ایک شخص آگے بڑھا اور پوری طاقت سے اتنی زور سے دروازے میں دھکا مارا ہے کہ دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑا اور آن کے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سینے پہ لگا۔ اب پڑھنا مشکل ہے، آپ خود غور کیجئے کتنی بڑی بات ہے، اللہ اکبر۔ میں نے کسی روایت میں تو نہیں دیکھا ہے، لیکن ایک بہت بڑے عالم کا مرثیہ ہے شہزادی کے سلسلے میں، اور اتنا بڑا عالم بغیر روایت دیکھے یہ شعر نہیں کہہ پائے گا۔ وہ فرماتے ہیں وَلَسْتُ أَدْرِي مَا قِصَّةَ الْمِسْمَارِ سَلْ صَدْرَهَا خَزِينَةَ الْأَسْرَارِ۔ میں کیا بتاؤں تم لوگوں کو کہ کیل کا قصہ کیا ہے، اس سینے سے پوچھو جس سینے میں وہ کیل در آئی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے شاید دروازے میں کوئی کیل تھی۔ جب دروازہ اکھڑا آن کے بی بی کے سینے پہ لگا، پیچھے دیوار ہے، سامنے سے دروازہ، کچھ دیر تک ان لوگوں نے دروازے کو دبائے رکھا ہے، شاید کوئی کیل تھی۔ بی بی کے سینے میں وہ در آئی ہے، کون بتائے گا کہ کتنی اذیت ہوئی، کون بتائے گا کہ کتنی تکلیف ہوئی۔ کچھ دیر تک ان لوگوں نے دروازے کو دبائے رکھا ہے۔ یہ لوگ گھر میں داخل ہوئے، جیسے ہی بی بی در و دیوار کے درمیان سے نکل پائی، اپنی تکلیف بھول گئی، اپنا درد بھول گئی، آئی ہیں امیر المؤمنین کے سامنے سینہ سپر ہو گئی۔ بس بہت وقت نہیں لوں گا آپ کا، یہاں دو طرح کی روایت ملتی ہے اور دونوں میں آپ کی خدمت میں نقل کر دیتا ہوں۔ جیسے ہی بی بی در و دیوار کے درمیان سے نکل پائیں، اپنا درد بھول گئیں، آن کے امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے سینہ سپر ہو گئیں۔ اب مت پڑھو وسیع حسن کیا ہوا، کیوں کہ اس میں سننے والیوں میں پتہ نہیں کون کون ہو، سیدانی ہو، اولاد فاطمہ نہیں برداشت کر پائیں گی، مگر پڑھوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے چھٹے امام نے کہا بتاؤ ہمارے چاہنے والوں کو کہ ہم پر گزری کیا ہے، سنیے گا۔ ہاں، جیسے ہی در و دیوار کے درمیان سے نکل پائیں، آن کے امیر المؤمنین کے سامنے سینہ سپر ہو گئیں۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے قنفذ، اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا، اتنی زور کا کوڑا اس نے بی بی کے بازو پر مارا ہے کہ روایت کہتی ہے وہ کوڑا لپٹ گیا شہزادی کے دست مبارک پر، اور روایت کہتی ہے جیسے لوگ بازو پہ کالا تعویذ باندھتے ہیں ویسے ہی بی بی کا بازو سیاہ پڑ گیا تھا، چوٹ لگنے کی وجہ سے روایت کہتی ہے حتیٰ کہ دملج پھوڑے ٹائپ کا ہو گیا تھا، جو پھر زندگی بھر ٹھیک نہیں ہوا۔ ایک روایت، دوسری روایت، اللہ اللہ، کہتے ہیں کہ جیسے ہی بی بی در و دیوار کے درمیان سے نکل پائیں، آن کے امیر المؤمنین کے سامنے سینہ سپر ہو گئیں کہ ایک شخص نے تلوار نکال لی۔ کس کے لیے؟ جس کے باپ نے کلمہ پڑھوایا، جس کے باپ کی وجہ سے دنیا کو اسلام ملا، ہدایت ملی، اس کی اکلوتی بیٹی کے لیے کہتے ہیں تلوار نکال لی، اور تلوار کے دستے سے اتنی زور سے بی بی کے شکم مبارک پر وار کیا کہ روایت کہتی ہے شہزادی کی چیخ نکل پڑی، یا فزت خذینی لقد سقطت ما فی احشائی، فزا مجھے پکڑ لو، فزا مجھے سہارا دے دو، فزا میرا بچہ مر گیا ہے۔ ادھر مولا بھی چیخ پڑے، یا فزت ادرکی مولا تکی، ارے فزا دوڑو دیکھو اپنی بی بی کو۔ اس کا نتیجہ بس آخری 2-3 منٹ، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شہزادی کو غش آ گیا،
بے ہوش ہو گئیں۔ ان لوگوں کو موقع مل گیا، امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے گلے میں رسی ڈال دی۔ ایک آدمی آگے سے کھینچتا ہوا، دوسرا آدمی پشت سے ڈھکیلتا ہوا لے کے آئے مسجد میں۔ مولا کی گردن کے اوپر تلوار رکھ دی گئی، ادھر امیر المومنین کی مٹھیاں بند ہیں، کچھ لوگ طاقت لگا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ہاتھ کھلوا کے ہاتھ چھلا کر کے شور مچا دیں کہ بیعت ہو گئی کہ اتنے میں ادھر کا حال یہ ہے کہ بی بی کو غش سے افاقہ ہوا۔ جیسے ہی آنکھ کھلی نا، پہلا سوال یہ دنیا کی تمام عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے کہ جیسے ہی غش سے افاقہ ہوا، اپنا درد نہیں، اپنا غم نہیں، پہلا سوال علی کہاں گئے؟ علی۔ کسی نے کہا کہ علی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی بی بی نے یہ سنا، سر پہ ردا ڈالی، گھر سے نکل پڑی، فرمایا خلو ابن عمی، علی کو چھوڑ دو ورنہ بابا کا کرتا سر پہ رکھ لوں گی۔ پانچویں امام علیہ السلام کی بزم ہے، بی بی کے یہی مصائب بیان ہو رہے تھے کہ اتنے میں پانچویں امام نے فرمایا خدا کی قسم اگر ہماری دادی نبی کا کرتا سر پہ رکھ لیتی، مدینے میں ایک آدمی زندہ نہ بچتا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ بی بی گھر سے نکلی، فرمایا خلو ابن عمی، علی کو چھوڑ دو ورنہ سر کے بال بکھیر دوں گی۔ سلمان فارسی کہتے ہیں مسجد نبوی لرز کے اٹھنے لگی۔ نہیں شعور تھا تو انسانوں کو، حتیٰ مسجد کو بھی شعور تھا نا۔ ادھر مولا کا ابھی میں نے آپ کو نقل کیا، مٹھیاں بند ہیں، لوگ ہاتھ لگا کے زبردستی سوچ رہے ہیں مٹھی کھل جائے، چھلا کے بیان کر دیں کہ ہاں بیعت ہو گئی، کہ اس عالم میں امیر المؤمنین کے کانوں میں جناب فاطمہ کی آواز پہنچی، کیا ہے میرا مولا، کیا ہے امیر المؤمنین؟ کیا کرنا تھا مولا کو؟ کچھ نہیں، بس صرف چپ رہتے، فاطمہ علیہ السلام کو بد دعا کرنے دیتے، مدینہ تباہ ہوتا، ختم ہوتا، مٹ جاتا۔ مولا سے کوئی مطلب؟ کل کو تاریخ لکھتی کہ نبی کی بیٹی کو امت نے اتنا ستایا، بیٹی نے بد دعا کر دی، مدینہ تباہ ہو گیا۔ علی سے کیا مطلب تھا؟ لیکن کمال ہے، کیا عظیم ہے میرا مولا۔ اس وقت جب کہ گردن پہ تلوار ہے، مولا کے کانوں میں جناب فاطمہ کی آواز آئی، علی کو چھوڑ دو ورنہ بابا کا کرتا سر پہ رکھ لوں گی، سر کے بال بکھیر دوں گی۔ اس عالم میں مولا نے اشارے سے بلایا سلمان یہاں آؤ۔ جی مولا، فرمایا سلمان دوڑ جاؤ، فاطمہ سے کہہ دو گھر چلی جائے۔ اے سلمان، اگر فاطمہ نے بد دعا کر دی، زمین پر ایک آدمی مدینے میں بچے گا نہیں ہے۔ سلمان کہتے ہیں میں دوڑا آیا، میں نے آ کے بی بی سے عرض کیا، بی بی آپ رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں، آپ عذاب الہی کا سبب نہ بنیے۔ فرمایا سلمان میرا بھی مزاج یہ نہیں ہے، میں بھی نہیں چاہتی ہوں کہ پھر کہ سلمان دیکھ نہیں رہے ہو، یہ لوگ علی کو قتل کرنا چاہتے ہیں، میں سب برداشت کر سکتی ہوں، علی کا قتل کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ سلمان نے کہا بی بی تو میں خود سے کہنے نہیں آیا ہوں، کہ تب کہ مجھ سے علی نے کہا ہے فاطمہ سے کہو گھر چلی جائے۔ کون دنیا میں ایسی عورت ہے جس کا شوہر تلوار کے نیچے ہو اور صرف اس بنا پر کہ علی نے کہہ دیا؟ بی بی نے فرمایا تو میں علی کی اطاعت گزار ہوں، اور یہ کہہ کے فاطمہ زہرا علیہ الصلاۃ والسلام گھر واپس آ گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما۔ جس مومنہ کے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے، اس مجلس کا ثواب ان کی روح تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ یا اللہ، جو فاطمہ کل مظلومہ تھی وہ آج بھی مظلومہ ہے۔ عام لوگوں کی قبروں پر گنبد بنے ہوئے ہیں، فاطمہ کی قبر آج بھی دھوپ میں بغیر چراغ ہے۔ یا اللہ، بی بی کی قبر پر روضہ مبارکہ کی تعمیر کی سبیل فراہم فرما، ہم سب کو فاطمہ زہرا کے ٹوٹی ہوئی قبر کی زیارت نصیب فرما۔ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آقا کے غلاموں میں شمار فرما۔ وآخر
आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।